بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دوں گا کہ جو لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ حسد اور بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا، حسد رکھا، بغض رکھا، کینہ رکھا، دشمنی کی، یہاں تک کہ جانی دشمن بن گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے القابات کہیں جو کہ کوئی مسلمان اس کو اپنے زبان پر نہیں لا سکتا، سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں ذکر ہے۔ تو ان کے تمام القابات، برے القابات، دشمنی، حسد، بغض، کینہ اور پروپیگنڈے کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جملے اتنے پسند آ گئے کہ قرآن پاک میں نازل فرمائے اور قیامت تک مسلمان اس کی تلاوت کریں گے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ جواب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں، حسد کرنے والوں، بغض اور کینہ رکھنے والوں اور دشمنی کرنے والوں کو ایسا رسوا کیا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے جانی دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کے خلاف کامیابی عطا فرمائی۔ تو آج میں اس جملے کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو دیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جو لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو لوگ آپ کی عزت کو اچھال رہے ہیں، جو لوگ آپ کے مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا ہے، جو لوگ آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کی بدنامی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی وہ کلمات پڑھیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت وہ طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام کائنات کو پیدا کر کے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا۔ جب چاہے تو کسی کو پناہ کر سکتا ہے، جب چاہے کسی کو غلبہ عطا فرماتا ہے، جب چاہے کسی کو شکست عطا فرماتا ہے، جب چاہے تو کسی کو عزت عطا فرماتا ہے، جب چاہے تو کسی کو ذلت عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اس کے الفاظ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہیں، جتنے آپ الفاظ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، امید کے ساتھ پڑھیں گے، تو اتنا ہی آپ کا وظیفہ پر اثر ہوگا۔ جتنے الفاظ ٹھیک نہیں پڑھیں گے، نا امیدی اور بے یقینی کی کیفیت میں پڑھیں گے، تو وظیفہ پڑھنے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو الفاظ سب سے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد وظیفہ ہے۔ تو الفاظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رب یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 4 ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 4 ہے۔ جتنے بھی القابات کہیں تو ان تمام القابات کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، علم رکھنے والے ذات ہیں۔
تو اسی طرح جو لوگ آپ کے خلاف یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ اپنے عزت کو نہیں بچا سکتے، آپ اپنے دولت، اپنے گھر، اپنے اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ لہٰذا آپ روزانہ اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھا کریں، 70 بار روزانہ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے، آپ کی دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائے گی۔ جس طرح عرب کے بڑے بڑے لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دی، ٹھیک اسی طرح آپ کے دشمنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی زبان کو تالے لگا دیں گے اور آپ کے عزت، مال اور جان دشمنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔